نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم اور مکرم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ کا جز ہے جس میں رب کائنات نے والدین پر احسان کرنے کا ذکر کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو اس احسان سے مراد وہ احسان نہیں جو ہم پنجابی میں یا اردو میں یا دیگر لینگویجز میں ڈیفرنٹ لینگویجز میں لیتے ہیں۔ اس احسان کا مطلب خدمت ہے جو عربی زبان میں ہے، یعنی احسان کا مطلب دین چڑھا دینا نہیں ہے، قرض چڑھا دینا نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک انسان دوسرے کے کام آیا، تو جب کام آیا تو اس کے سر اس کا قرض بھی چڑھ گیا، اس کا دین بھی چڑھ گیا۔ تو اس احسان سے مراد یہ دین نہیں بلکہ اس سے مراد خدمت ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ خدمت کا وہ معاملہ کرو کہ حق ادا کر دو۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 23 اور 5 ان آیات طیبات میں باقاعدہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ ہے تیرے پالنے والے کا، ربو کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ ہے تیرے پالنے والے کا، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا یہ جبین نیاز کہیں نہ جھکائی جائے، یہ جبین نیاز صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے، کیونکہ یہ کسی غیر کے سامنے جھکنے کے لیے تو رب نے بنائی ہی نہیں ہے۔ یہ سجدہ کے لیے یہ جو سر ہے صرف اللہ کے سامنے جھکے، ایک بات۔ اور دوسرا اللہ کا فیصلہ یہ ہے وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور اگر اے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں، اگر تمہارے ہوتے ہوئے والدین میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بوڑھے ہو گئے، عندک الکبر، تمہارے ہوتے ہوئے وہ بوڑھے ہو گئے، تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اس انداز سے معاملہ پیش کرو جیسے وہ تمہارے بچپن میں کیا کرتے تھے۔ وہ ایک رات میں 100 بار بھی پانی مانگ سکتے ہیں، وہ کبھی میڈیسن مانگیں گے، کبھی سردیوں میں رضائی مانگیں گے، کبھی گرمیوں میں کہیں گے پنکھا چلا دو، اگر لائٹ نہیں تو کہیں گے جنریٹر چلا دو، اور اگر اسی طرح میڈیسن مانگیں گے، وہ پانی مانگیں گے، وہ کیئر مانگیں گے، اور وہ کبھی تھک جائیں گے، لیٹے لیٹے تھک جائیں، کہیں گے دبا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جوان اولاد، تنگ نہیں آنا اور اپنے والدین کے بڑھاپے سے اکتا نہیں جانا، حتیٰ کہ کسی بھی اکتاہٹ کا اظہار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، پس ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اف تک بھی نہیں کہنی۔ 100 بار اگر ماں نے بلایا تو 100ویں بار بھی یہ نہیں کہنا اف ماں بس کر دو نا، آرام کرنا ہے، نہیں، یہ اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ اے بیٹے یا بیٹی، جب تو بچہ تھا تجھے کیا پتا، ماں نے تو 100 بار بلایا ہوگا، ممکن ہے تو نے 1000 بار ماں کو بلایا ہو اور ماں نے 1000ویں مرتبہ بھی یہ نہیں کہا تھا بیٹا چپ کر جاؤ نا، آرام کرنے دو، بلکہ یہ کہا ہوگا جی میرے لال، جی میرے بچے، جی میرے بچے، یعنی وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کر جئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ والدین جب بڑھاپے میں چلے جائیں تو اے اولاد تم انہیں دیکھ دیکھ کر جیا کرو۔ اور آج کے زمانہ میں اولڈ ہاؤسز بن گئے، والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑنے کا رواج آ گیا۔ یہ کفار کے ممالک میں تو تھا ہی، اب یہ مسلم ممالک میں بھی نعوذ باللہ من ذالک رواج بنتا جا رہا ہے کہ اولڈ ہاؤسز بنتے جا رہے ہیں۔ گو کے دلائل یہ دیے جاتے ہیں، ان کی کیئر وہاں زیادہ ہوتی ہے، انہیں میڈیسن ٹائم پہ دی جاتی ہے، انہیں یہ کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، مختلف دلائل دیے جاتے ہیں، مگر جو خدمت ایک بیٹا کر سکتا ہے، جو خدمت ایک بیٹی کر سکتی ہے، اولڈ ہاؤس کی نرس اس تک کسی صورت نہیں پہنچ سکتی۔ ادھر تو ماں باپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ماں باپ کو ایک نظر میں دیکھا تو محبت کی ایک نگاہ ڈالی، ایک حج مقبول اور 2 مقبول عمروں کا ثواب پا لیا، اور پھر جب ان کی خدمت کی اللہ راضی ہو گیا۔ اے اولاد، اے آج کی اولاد، جب بھی سردیاں آ جائیں یا گرمیاں آ جائیں، ماں باپ کو جو کچھ بھی چاہیے
آپ کے بچوں کا حق اپنی جگہ، آپ کی بیوی کا حق اپنی جگہ، آپ کے آفس کا حق، آپ کے دوستوں کا حق، آپ کی گاڑی کا حق، آپ کی آؤٹنگ کا حق اپنی جگہ۔ سب سے پہلا حق اللہ نے والدین کو دیا ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اگنور نہ کرنا، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا، انہیں کبھی بھی بھول نہ جانا، اپنے خوشیوں میں ہمیشہ والدین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، کیونکہ اگر بھول گئے خدا نخواستہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اور شیخ ابو انیس محمد برکت علی صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، بے ادب چاہے کسی کا بھی ہو نامراد ہوتا ہے۔ تو وہ اولاد جو خدا نخواستہ بے ادبی میں چلی جائے وہ اگلی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتی، وہ نامراد ہو جاتی ہے، وہ با مراد نہیں رہتی، وہ بے کمال ہو جاتی ہے، با کمال نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے والدین کی عزت کریں، انہیں کیئر دیں، انہیں تک کے جیا کریں، انہیں صبح و شام محبت کی نگاہ سے دیکھا کریں اور اپنے بخشش کے سبب جو ہے نا وہ پیدا کیا کریں۔ میں آخر جملہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ کہ والدین زندہ ہوں تو اللہ جنت دیتا ہی ہے، والدین اگر دنیا سے چلے جائیں ان کی قبر سے بھی جنت ملتی ہے۔ اور وہ اس طرح حدیث مبارکہ میں مشکات المصابی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اولاد والدین کی قبر پر جمعۃ المبارک کا دن نصف النہار سے پہلے، قبل نصف النہار سے پہلے والدین کی قبر پر چلی جانے کی وجہ سے صاحب قبر کی بخشش ہوگی، اس کو ثواب ملے گا، رحمتوں کا نزول ہوگا قرآن پڑھنے کی وجہ سے، دعا کرنے کی وجہ سے۔ مگر والدین کی قبر پر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اے اولاد تمہارے نام اعمال میں بھی بخشش لکھ دے گا، یعنی جو اولاد جمعۃ المبارک کے دن دوپہر سے پہلے والدین کی جو نہیں ہے ان کی قبروں پر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میں یہاں یہ نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جن ماں باپ کی قبر بھی اولاد کے لیے بخشش کا سبب ہے، ان والدین کی زندگی اولاد کے لیے کتنی عظمتوں والی ہوگی۔ لہٰذا رب کائنات ہمیں والدین کے حقوق سمجھ کر ان کی بجا آوری کر کے ان کی عزت، ادب اور تکریم اور خدمت کا حق ادا کرنا نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔